بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. हम लोग अला मुसन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 198 या 198 पढ़ने जा रहे हैं, और हमारे तसलसल के एतबार से आज का हल्का नंबर 74 है। आज का सवाल है 198 में, बिमाज़ा यतअत्ता सुलूकुहु वस्सलामतु मिन अल-इन्हिराफ अन्हु। यहाँ से पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सवाल, बिमाज़ा यतअत्ता सुलूकुहु वस्सलामतु मिनल इन्हिराफ अन्हु। الجواب: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بخيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله. عند والوقوف عند दाल को फतहा दें, عند حدودهما. जी والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايتي إلى هذا ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجني به السبل المضلة. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. البدعة المحدثة. ما السؤال: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع البدع पढ़े البدع المحدثة. अच्छा, दाल को सुकून है क्या शेख? नहीं, दाल को फतहा है। हाँ जी, वैसे ही तो बड़ा। البدع محدثه البدع जी ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. أشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أقسام البدعة باعتبار إخلالها بالدين. السؤال: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك.
البدع المكفرة. جی الجواب هي ما بدع المفكرة. الجواب هي كثيرة وضابطها هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله جل وعلا، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذي يشبهون الله وكبدع المجسمة الذي يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد العين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعداء عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. آگے پڑھو شیخ؟ ہاں یہ بھی ایک پڑھ لیں کیونکہ یہ دونوں سوال متعلق ہیں ایک دوسرے سے. جی البدعة التي هي غير مكفرة. السؤال: ما البدعة التي هي غير مكفرة؟ الجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا شيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها، ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعية، بل بنوع التأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنیاویہ. ٹھیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہاں بھی ایک جو ہے نہیں مروانی خاندان ہے شیخ، قطر میں بھی. ممکن ہے. جی چلے. لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو جہمی سے جا کے جوڑتے، جوہنی سے. آخری ان کا جو نسب نما ہے جوہنی میں جا کے ختم ہوتا ہو. جی جوہینا سے. تو قبیلہ جوہینا سے ہیں. جی جزیرہ عرب میں جوہینا قبیلہ کے لوگ ہیں. خود سعودیہ میں ہے، ہر جگہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هم لوگ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ آج جو سوال نمبر 198 پڑھ رہے ہیں، بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه، کہ اگر
کوئی آدمی صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو اس کے لیے آسانی کیسے ہوگی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے؟ تأتی ای تہیأ و سہولہ، کیسے آسانی ہوگی، کیسے ممکن ہوگا راہ راست پر چلنا. والسلامت من الانحراف عنہ، اور اس راہ راست سے منحرف ہونے، دور ہونے میں نجات کا راستہ کیا ہے، سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ جواب میں کہنا لا يحصل ذلك الا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما. یہاں یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ اگر ایک آدمی صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. جو کچھ باتیں قرآن کریم میں کہی گئی ہیں، حدیث میں کہی گئی ہیں، اس پر رک جائے، اس حد پہ رک جائے، تبھی جا کر ایک انسان صحیح معنی میں توحید کے تقاضے کو پورا کرے گا اور اسی طرح متابعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا بھی پورا کرے گا. یہاں پر دیکھیے آیت کے ذریعے سے استدلال کر کے کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر انعاموں کی بارش ہوگی اور انعامات سے نوازا جائے گا. یہ لوگ نبیوں، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اچھا، یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے صراط مستقیم کو تھامنے کے لیے وہ ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو تھامنا. اس کو دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں تو تجرید التوحید فی المرسل فی العبادہ، یعنی توحید المرسل فی العبادہ. اللہ تعالیٰ مرسل ہے، رسولوں کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ مرسل ہے. توحید المرسل فی العبادہ، عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ایک ماننا اور اس کو ایک جاننا، ایک بنانا، اللہ تعالیٰ ہی کو یکتا ماننا عبادت میں، یا عبادت کے لائق و سزاوار ماننا عبادت میں. تو توحید المرسل فی العبادہ، عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید کا تقاضا ہے. دوسری چیز توحید المرسل فی الاتباع، جن رسولوں کو یا جس رسول کو ہماری جانب، جن آخری رسول کو ہماری جانب بھیجا گیا ہے، مرسل ہیں وہ، اس رسول کو اتباع میں یکتا کرنا. مطلب یہ کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس کی اتباع کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے طریقے سکھلائے، معاملات کے طریقے سکھلائے، اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، ایک ہی مان کر چلنا، یہ آدمی کی راہ راست پر جمے رہنے کے لیے یہ ایک معاون چیز ہے اور یہی اس کو راہ راست پر جمائے رکھ سکتی ہے. اللہ، اس کے رسول، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہی چیز انسان کو راہ راست پر گامزن رکھ سکتی ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا توحید المرسل فی العبادہ، اور دوسری چیز توحید المرسل فی الاتباع. اچھا، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت میں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. منعم علیہم کون کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کو ان کے راستے کی طرف نسبت دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہیں اللہ اپنی طرف صراط مستقیم کو نسبت دی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف براہ راست اضافت دی ہے، نسبت دی ہے. کہاں ہے مشائخ؟ آیت کوئی ذکر کریں گے؟ صراط کی نسبت اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی طرف بھی کی ہے.
یعنی راہ راست اس چیز کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں براہ راست اپنی طرف نسبت کی ہے. وأن هذا صراطي. جی یہ ایک اور ایک جگہ بھی فاتحہ میں ہے نا شیخ، وہ بھی ہو نہیں سکتا کیا؟ جی اهدنا الصراط المستقیم. صراط اللہ تعالیٰ صراط الله الذي. ايوه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو اپنی طرف یا اپنی راہ کی طرف نسبت کی ہے. وان هذا صراطي مستقيما يا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض يا صراط الذين انعمت عليهم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، اپنے نبیوں کی طرف نسبت کی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر راہ راست پر رہنا چاہتا ہے تو پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامے رہے. اسی صراط کو، صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی نسبت کی ہے، انبیاء کی طرف بھی نسبت کی ہے. اور بندے کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے دنیا میں تو اس صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ کا چلا دینا اور اس کو گمراہی کے راستے سے بچا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایک انسان پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی باتیں اتنے کھلے انداز میں، واضح انداز میں بیان کر دی ہیں کہ اب کسی کو مزید اس کے لیے کسی نبی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیں، اور سلف صالحین نے اس طریقے کو اپنا کر یہ بھی بتلایا کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ قابل عمل ہے. یہ کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے یا یہ کیا کہتے ہیں قدیم ہو چکا ہے. یہ صحیح راستے سے ہٹانے والی بات ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رہنا سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ضامن ہے. چلیے اس کے بعد دیکھیے صراط مستقیم کو تھامے رہنے، اس پر چلنے کے لیے کیا شرط ہے، یہ بتانے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ سوال نمبر 199 اس کے اندر مزید واضح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ما ضد السنہ، سنت کی ضد کیا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضد کیا ہے. جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس کی ضد بدعتیں ہیں جو نئی نئی دنیا میں شروع کی گئی ہیں، دین میں شروع کی گئی ہیں، اور یہ ایسی شریعت جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کوئی بھی آدمی ہمارے دین میں کسی بھی قسم کا اضافہ کرے، نئی چیز لائے تو وہ مردود ہوگی، یا وہ عمل مردود ہوگا، وہ بدعت مردود ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کو چھوڑ کر سنت کی اتباع کرنے کی تعلیم دی. کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. یہاں پر فإن كل محدثة ضلالة ہے، بعض دیگر روایتوں میں فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اس طرح بھی ہے. تو بہرحال یہ جو بھی بدعتیں ہیں سنت کے برخلاف یہ گمراہی کا راستہ ہیں، اور یہی سنت کی ضد ہے، بدعت ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں. وہ لوگ ہم من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے، ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے. وقد برأ الله تعالى من أهل البدع بقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. جن لوگوں نے اپنے دین کو
منتشر کر دیا یا اس میں آپس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے اور گروہ بندی کا شکار ہو گئے تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو راہ راست سے ہٹ گئے، فرقوں میں بڑھ گئے، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی، تو سنت ہی کی اتباع کی جائے، سنت ہی کو تھامے رہنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بدعت سنت کی ضد ہے، اس سے بچے رہنا چاہیے۔ اور جو فرقے جہنم میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹے ہوئے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اقسام البدعہ، اب پھر سے ایک اور تقسیم یہ کر رہے ہیں، ما اقسام البدع یا الى کم قسم تنقسم البدعة باعتبار اخلالها بالدین، دین میں خلل انداز ہونے کے اعتبار سے، دین کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں پر بتلا رہے ہیں 2 قسمیں ہیں، بدعہ مکفرہ و بدعۃ دون ذلک۔ ایک تو وہ جو آدمی کو کافر بنا دیتی ہے ایسی بدعت، اور ایک وہ جو کافر تو نہیں بناتی۔ اب سب سے پہلے دیکھیے سوال نمبر 202 میں، یہ الی کم قسم تنقسم البدعہ، یہ ایک مختصر سوال تھا، کتنے قسمیں ہیں بدعت کی دین کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، آدمی کے دین کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، تو کہا گیا بدعہ مکفرہ، بدعہ غیر مکفرہ۔ اب پھر بدعہ مکفرہ کیا کیا ہیں؟ ایسی بدعتیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، یہ کون کون سی ہیں؟ تو یہاں پر یہ ایک مختصر جواب کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ یہ تو بہت ساری بدعتیں ہیں جو انسان کو دین سے ہی نکال دیتی ہیں۔ اس کا ضابط یا اس کا اصول اور قاعدہ یہ ہوگا، آدمی ایسے متفق علیہ مسئلے کا انکار کرے جو متواتر ہو، ایسے معاملے کا، ایسی بات کا انکار کرے تو پھر یہ آدمی تکفیر مکفرہ، بدعت مکفرہ کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس نے کتاب کو، اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ اس کی مثال بھی یہاں پر دیے ہیں، دیکھیے کبدعت الجہمیہ، جہمیہ واصل بن عطاء الجہمی، یہ جہمی جو فرقہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کو مخلوق قرار دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک صفت کو مخلوق قرار دینا، یہ سب کی سب گمراہی ایسی ہے جو انسان کو دین سے باہر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس کا بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوست بنا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ تو ساری باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی کسی بندے سے، یا اسی طرح کوئی اگر یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل نہیں بنایا، یا پھر خلق قرآن کا کوئی قائل ہے، تو ایسی ساری کی ساری چیزیں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں۔ اس کے پیچھے جو بھی افکار کار فرما ہیں، قرآن کو مخلوق بتلانا، اور اس کے پیچھے مزید جو گمراہیوں کا پیش خیمہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو دین سے باہر کر دیتی ہیں۔ اسی طرح قدریہ جو فرقہ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے افعال کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کا انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزوں کا علم پہلے سے نہیں رہتا ہے، بلکہ جب آدمی کر گزرے تبھی جا کے علم ہوگا۔ تو یہ تو بالکل سنت، قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کا پہلے سے علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ،
یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر آدمی آ کر یہ کہے کہ جب کوئی بات واقع ہو جائے تبھی اللہ کو علم ہوتا ہے، تو پھر یہ قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ ایسا کہنے والا انسان دین سے باہر ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس طرح کی گستاخی کرے۔ اسی طرح دیکھیے مجسمہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان ہی کی طرح اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی ایسے ہی ہمارے ہی طرح اعضاء ہے، یا اس طرح کوئی بھی بات انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا ہی جسم ہے جیسا ہم کو ہے، تو انہی کو کہتے ہیں مجسمہ۔ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے ایسی بات جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہنا، اس کے لیے جسم کو ثابت کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقیدے کے برخلاف ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ بدعت مکفرہ کا شکار ہوں گے۔ اچھا، اگر کسی کو اس بات کا کھلا علم ہے کہ یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر ایسی باتیں پھیلاتا ہے اور ایسی باتیں کو لوگوں کے درمیان رواج دیتا ہے، فَهَذَا مَقْطُوعٌ بِكُفْرِهِ، ایسا آدمی یقینی طور پر کافر ہے، بلکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دین کا دشمن ہے۔ جو دین کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ دین کا دشمن ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ انسان کافر ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر بہت ساری چیزیں مختلط ہو گئی، یعنی ان کو ڈاؤٹ آ گیا ہے اور یہ لوگ شک و شبہے میں پڑ گئے ہیں، اور اس شک و شبہے کی بنیاد پر اگر کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں تو ان پر حجت قائم کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے مشائخ حجت قائم کرنے کا؟ جی مشائخ، حجت قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جی اللہ عالم شیخ، آپ ہی تفصیل بتا دیں۔ حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انسان جاہل ہے، وہ جانتا نہیں ہے، تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتلایا جائے گا، اس کے لیے دلیلیں واضح کی جائیں گی۔ نہیں، اگر اس کے باوجود بھی وہ انسان صرف اپنی ہی بات پر اڑے رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یا میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، یہ جو باتیں تم بتلا رہے ہو دلائل کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسان حجت اس پر قائم ہو چکی ہے، اب اس کو اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا۔ جو آدمی نادان ہے، جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، سمجھ جائے گا، ٹھیک ہے، نہیں اس کے باوجود اپنی ہی بات پر اڑے رہتا ہے، بات سمجھ میں آنے کے باوجود اپنی بات پر اڑے رہتا ہے، تو پھر ایسے ہی انسان ہیں جن کے اوپر حجت قائم کر دی گئی۔ اگر کوئی آدمی کو شکوک و شبہات ہیں، کچھ ڈاؤٹ ہیں، اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈاؤٹ اس کے کلیئر ہو گئے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، پھر بھی ہٹ دھرمی کے نام پر، ہٹ دھرمی کے لیے اس طرح کی باتیں وہ اسی کو تھامے رہتا ہے، تو پھر ایسا انسان اس پر گویا کہ حجت قائم ہو گئی، اس کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جس کے پاس کچھ شکوک و شبہات تھے، اس کے شکوک و شبہات دور کر دیے گئے، اس کے باوجود وہ اپنے غلط افکار کو تھامے رہتا ہے، تو پھر ایسا انسان بھی کافر ہوگا اتمام حجت کے بعد، اس پر حجت قائم کیے جانے کے بعد۔ دیکھیں یہاں پر ایک دوسرا سوال ہے اسی سے متعلق، ما ہی البدع التي هي غیر مکفرہ، ایسی بدعتیں کون سی ہیں جو انسان کو کافر نہیں بناتی؟ بدعت اپنے طور پر وہ گمراہی ہی ہے، اور گمراہی یہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی، یہ باتیں تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا دائرہ اسلام سے ہر بدعت خارج کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو یہاں پر اہل علم نے جو تفریق کی ہے کہ کچھ بدعتیں بدعت مکفرہ ہیں، ایسی بدعتیں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ باتوں کے خلاف ہوں،
جیسے خلق قرآن کی مثال دی، تقدیر کے تعلق سے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی کام کرتے ہیں اس وقت تک اللہ کو علم نہیں ہوتا، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بدعت مکفرہ میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں اگر ایک انسان ایسی باتیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کی تکذیب نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے کچھ مادی مقصد کے لیے، سیاسی مقصد کے لیے کچھ باتوں میں تبدیلی کر لیتا ہے، تو پھر ایسا انسان وہ بدعت مکفرہ کا شکار نہیں بلکہ غیر مکفرہ کا شکار ہے۔ دیکھیے بدعت مروانیہ کی بات یہاں پر کہی گئی ہے، جنہوں نے ایسے کچھ کام کیے کہ صحابہ کرام نے اس پر نکیر کی، اس کو بتلایا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے کیا کیا تھا، دیکھیے نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا شروع کر دیے تھے، اور اسی طرح جب عید کا خطبہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں واضح ہے، عبداللہ بن صائب کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم خطبہ دے رہے ہیں، جو بیٹھنا چاہے بیٹھے، جو جانا چاہے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، اگر کوئی اٹھ کر چلے جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے، اس طرح یہ خطبہ سننا ضروری نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن یہ امویوں نے ایسا کیا، یا خاص طور پر مروان بن الحکم، یہ جو مدینے کا والی تھا، اس نے ایسا کیا، لوگ چونکہ ناپسندیدگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے خطبے میں نہیں بیٹھنے لگے، اٹھ کر جانے لگے، تو اس نے ایسا کیا کہ نہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے خطبہ دے لیتے ہیں، سارے لوگ بیٹھے رہیں گے، خطبہ ہو جائے گا، پھر ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اپنے کچھ مادی مقصد یا اپنے سیاسی مقصد کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہو رہا ہے مشائخ؟ یہ کیونکہ وہ عقیدے کی باتوں میں جو ہے نا کچھ رد و بدل نہیں کر رہا ہے شیخ، صرف جو ہے نا عبادات ہو رہی ہے بات کی۔ جی، یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کو بگاڑنا مقصد اس کا یہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہماری باتیں سنیں، ہم جو کر رہے ہیں اس کو صحیح بتلائیں، اس کو صحیح سمجھیں۔ تو ایسے کچھ کام ان لوگوں نے کیے، مثال اس کی دی تاخیر الصلاۃ الی آخر وقتها، پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے، درمیانی وقت میں پڑھتا ہے تو جائز ہے، لیکن تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ ساری چیزیں بھی بتلائی تھیں کہ دیکھو کچھ حکام عمرا ایسے آئیں گے جو لوگ نمازوں کو آخری وقت تک ٹالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں ذکر کی تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان سے ہم معارضہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسے لوگوں سے بھی تم تعارض نہیں کرو، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی اطاعت سے تم منہ مت پھیرو۔ اور باقاعدہ صحابہ کرام نے ان لوگوں کی ان غلطیوں پہ نکیر کی، بتلایا ہے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، لیکن ان کی اطاعت سے سر نہیں پھیرا، مطلب یہ ان کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرا، مطلب یہ کہ ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی حکومت کو تسلیم کرتے رہے، اس کی گورنری کو تسلیم کرتے رہے۔ حالانکہ اس نے یہ بدعت مروانیہ میں جتنے بھی بدعتیں ہیں یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہے، جیسے نماز کو آخری وقت تک لیٹ کرنا، اسی طرح عیدین میں خطبہ پہلے بعد میں نماز، اور اسی طرح خود الجلوس فی نفس الخطبہ کا کیا مطلب ہے مشائخ؟ الجلوس فی نفس الخطبہ کیا مطلب ہے؟ جی مشائخ، الجلوس فی نفس الخطبہ کا مطلب یہ ہے خود بیٹھ کر خطبہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیتے تھے، ایک لکڑی کا سہارا بھی لیتے تھے، یہ ساری چیزیں جمعہ کے خطبے کے تعلق سے ثابت ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے آرام پسندی کے لیے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، حالانکہ یہ لوگ مستطیع تھے، بیٹھنے میں ان کو کوئی عذر نہیں ہے، تب بھی انہوں نے یہ ساری چیزیں شروع کی۔ اسی طرح بعض کبار صحابہ کو ممبر پر گالی گلوچ یا ان کے خلاف برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا،
یہ بھی اس طرح کے سیاسی مقاصد کے لیے تھا، ایک دین کی تشریح یا ایک دین کا ایک حصہ بنانے کی غرض سے ان لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک سیاسی تصفیہ کہہ لیں یا اس کو سیاسی وجہ کہہ لیں، اس بنیاد پر ایسی باتیں ہوئیں، ان لوگوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا، یہ سیاسی یا اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس طرح کیا۔ یہ کوئی شرعی حصہ ان لوگ بنانا نہیں چاہ رہے تھے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چلو اس کو ایک دین کا حصہ بنائیں، جو لوگ گالی نہیں دیں گے تو وہ لوگ گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں۔ یہ لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس طرح گالی دینا شروع کیے، اور جب لوگ خطبہ نہیں سن رہے ہیں تو خطبے کو پہلے کرنے کے بجائے خطبے کو بعد میں کرنے لگے، نمازوں کی اوقات میں تاخیر کرنے لگے۔ تو یہ سارے کام ہو رہے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کی اطاعت کرتے رہے۔ تو یہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ایسی بدعتیں جو یہ کچھ مادی مقصد کے لیے یہ لوگ کوئی کام شروع کیے، تو یہ فی نفسی ہی انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں کرے گا، لیکن یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا گنہگار ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ جی مشائخ، اس طرح کی بدعتیں جو غیر مکفرہ ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والا گنہگار ہے یا نہیں ہے؟ گنہگار ہے نا شیخ، وہ پورے خلاف وہ کر رہے ہیں، تو سنت کے تو گنہگار نہیں ہوگا شیخ؟ گنہگار ہیں۔ فإن كل بدعة ضلالة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں، اور یہ لوگ بدعت کو رواج دے رہے ہیں تو فاسق ہیں، گنہگار ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں۔ بس اس چیز کو فرق کریں۔ جو لوگ تقدیر کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہیں، اللہ کی صفات کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے یہ مکفرہ ہیں، بدعت مکفرہ کے مرتکب یہ کافر ہیں۔ لیکن ایسے بدعتوں کے مرتکب یہ کافر نہیں ہیں، لیکن فاسق ضرور ہیں، گنہگار ضرور ہیں، عاصی ضرور ہیں۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔